کیا عورت اپنی آواز میں نوحہ منقبت کو پڑھ کے یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا وکیلوں کو اپنے پیشے میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اور بھی بہت سے سوالوں کا جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، ایام فاطمیہ ختم ہو چکے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری عزاداری کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے۔ بی بی کی شہادت کی تاریخ گزر چکی ہے اور ابھی کچھ 2 ہفتے میں بی بی کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھیں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آئیں اپنے اس پروگرام کا آغاز بھی بی بی دو عالم کی ایک حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں رقم فرمایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، من اسعد الی اللہ خالص عبادت احبط اللہ عز وجل افضل مصلحت۔ جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کے لیے بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بہترین مصلحت کو اس کے لیے نازل فرمائے گا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے بہترین مصلحت کو اپنائے، خدا ہمارے لیے بہترین مصلحت کو بھیجے۔ بی بی نے اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم جتنا اپنی عبادتوں کو خالص کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی پروردگار کی مصلحتیں ہمارے لیے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ آئیں اپنی عبادتوں کو صرف اور صرف خدا کے لیے خالص کریں۔ چلے دوستوں، ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ طاہرہ خاتون سوال کرتی ہیں، کیا لڑکیاں خوشبو لگا کر باہر نکل سکتی ہیں؟ اسلام کی نظر میں اور اسی ضمن میں تمام مراجع کی نظر میں عطر لگانا جیسے مردوں کے لیے جائز ہے، بالکل ویسے ہی خواتین کے لیے بھی جائز ہے، اور کچھ جگہوں پر تاکید کی گئی ہے، مستحب بتایا گیا ہے عطر لگانا، جیسے نماز کی تیاری میں نماز سے پہلے، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے اپنے شوہر کے پاس جانے کے وقت عطر لگانے کو مستحب بتایا گیا ہے۔ اور ہر اس جگہ پر جہاں پر نامحرم نہ ہو یا نامحرم کی توجہ کو جلب نہ کیا جا رہا ہو، اسے اٹریکٹ نہ کیا جا رہا ہو، تو اس جگہ پر عطر اور پرفیوم لگانے یا خوشبو لگانے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت یا رکاوٹ نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہر اس جگہ جہاں نامحرم موجود ہے یا نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے یا اس سے متوجہ ہونے کا، اٹریکٹ ہونے کا چانس ہے، تو ایسی حالت میں عطر لگانا، پرفیوم لگانا تمام مراجع کے نزدیک حرام ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہو، سوشل لائف ہو یا اکنامیکل لائف ہو۔ اسی طرح اسلام چاہتا ہے کہ مومن پاک و صاف رہے، جب وہ باہر نکلے تو لوگ اس کو دیکھ کے چہرہ نہ بنائیں، لوگ اس کو دیکھ کے اپنا منہ نہ پھیر لیں۔ اسلام میں خوشبو لگانے کا تصور بھی اسی پس منظر میں ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی خوشبو لگاتی ہے اور اس خوشبو لگانے سے کوئی اجنبی یا نامحرم اٹریکٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ آ کے اسلام پابندی لگا دیتا ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا۔ البتہ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ قانون صرف لڑکیوں کے لیے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا بھی اتنی خوشبو لگاتا ہے اور اس سے وہ چاہتا ہے کہ کسی نامحرم کو اٹریکٹ کرے، تو یہی چیز اس کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے۔ What are the contribution of Muslim scientists on the field of research? May I know the answer of my question in a brief video, please? آج پوری دنیا میں یہی شور مچایا جاتا ہے کہ جتنا بھی علم ہے وہ ویسٹرن دنیا سے ہم تک آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوستوں، ایک زمانہ تھا جب مسلمان اپنے عروج پر تھے، مسلمانوں کو علم کے سورس کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جو بھی تشنگان علم اور جن کو بھی علم کی چاہت ہوتی تھی، وہ اسلامک ممالک کی طرف آتے تھے، چاہے وہ بغداد کی یونیورسٹی ہو یا اسپین کی لائبریری۔ لیکن انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یورپ نے علم کے میدان میں کافی ترقی کی اور مسلمان اس زمانے میں نزول کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی جب یورپ علم کے میدان میں ترقی کر رہا تھا، اس زمانے میں بھی اگر کوئی سورس آف نالج تھی تو وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، جیسے ابو علی سینا کی کتاب، جیسے ابو نصر فارابی کی کتاب، جیسے جابر ابن حیان کی کتابیں۔ آپ alislam.org کی ویب سائٹ پر کچھ کتابوں کو رجوع کر سکتے ہیں۔ The Contribution of Islamic Civilization to Scientific and Technical Advancement of the World، یہ کتاب جہان بخش ثواقب نے لکھی ہے۔ The Role of Islamic Scientist in the Advancement of Science، شہید محمد مفتح نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ کتابیں ہیں کہ ڈسکرپشن میں ان کی لنک موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سیرت حق سوال کرتے ہیں، خدا کا خوف محسوس ہونے کے بعد اور گناہوں کو جانتے ہوئے بھی اس سے نہ بچ پانا کیا ہے؟ آپ نے جو سوال فرمایا ہے اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف ہوتے ہوئے بھی گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعلق جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ نہایت معمولی اور سطحی ہوتی ہے، اور اسی سطحی اور معمولی معرفت کے نتیجے میں جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی سطحی اور معمولی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب شہوت کا حملہ ہوتا ہے تو وہ جلدی زائل ہو جاتا ہے اور پھر انسان آسانی سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کی قباحت و غلاظت کو باقاعدہ نہیں جانتا، اور اس گناہ کے کرنے سے اس کی روح پر کتنے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں کتنے خطرناک نتیجے
اس گناہ کی وجہ سے برآمد ہوں گے وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے یا ان نتائج اور بھیانک خطرات سے واقف بھی ہوتا ہے تو ان کا اس سے یقین نہیں ہوتا، ان کے سلسلے میں وہ مکمل اعتقاد نہیں رکھتا۔ اعتقاد اور یقین کی یہی کمزوری اسے گناہ کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ دوستوں، مولانا کے جواب سے واضح ہے انسان کو جتنی خدا کی معرفت ہوتی جائے گی اور جتنا وہ گناہوں کی قباحت کو سمجھتا جائے گا وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود انسان اگر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو خدا نے راہ توبہ کو ہمیشہ کھول رکھا ہے، نہ صرف کھول رکھا ہے بلکہ اس نے خود حکم بھی دیا ہے کہ توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ قرآن مجید میں صراحتاً آیت کا اعلان ہے، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نازش ایس سید سوال کرتی ہیں، میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی عورت کو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسا؟ کیا ہم اپنی آواز کوئی دعا، کوئی پوئم یعنی اہل بیت کی شان میں یا نارمل یا کوئی پیسج پڑھتے ہوئے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا یہ منع ہے؟ پلیز آنسر۔ کیا عورت کے اوپر آواز کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے؟ جی نہیں، عورت کے اوپر آواز کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ عورت دو چیزوں سے، دو پوائنٹ سے پرہیز کرے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں پر بھی عورت اس آواز کو آگے پیش نہ کرے کہ جس سے کوئی فساد برپا ہو سکتا ہے، کوئی غلط کام برپا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کی آواز باعث بنے کہ لوگ حرام کام میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کی آواز باعث بنے کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو لہٰذا جہاں پر اس طریقے کا کوئی بھی امکان ہے، کوئی بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی آواز کی وجہ سے لوگ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، لوگوں کے سیکشول ڈیزائرز بھڑک رہے ہیں یا لوگ اللہ سے دور اور اللہ سے غافل ہوئے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اپنی آواز کو پیش نہ کریں۔ دوسرا پوائنٹ جس سے ہمیں پرہیز کرنا ضروری ہے وہ ہے غنا۔ غنا سے ہمیں پرہیز کرنا ضروری ہے اور غنا حرام ہے۔ غنا کیا ہوتی ہے؟ غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آواز کو اس طریقے سے دھن میں پیش کرے کہ جو دھن اور جو آواز بہت زیادہ شبیہ ہو جائے بالکل گانوں کی طرح، کہ جو گانے عام طور سے کانسرٹس میں، ڈسکو وغیرہ میں یا ایسی گیدرنگز کے اندر پیش کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر حرام کام ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ سے غفلت اور اللہ سے دوری کے اسباب فراہم ہوتے ہیں، کہ جن کو عام طور سے لہو و لعب کی گیدرنگز کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان دو پوائنٹس کو ہٹا کر آپ حلال طریقے سے اپنی آواز کو پیش کرنا چاہ رہی ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ چاہ رہی ہیں کسی مرثیے کو حلال طریقے سے پیش کیا جائے، قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے حلال طریقے سے پیش کیا جائے، تو اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں۔ پہلا سجیشن یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اپنی آواز کو پیش کریں جہاں پر صرف خواتین موجود ہوں، لیڈیز موجود ہوں۔ ایسی جگہوں کے اوپر اپنی آواز کو پیش نہ کریں کہ جہاں پر پبلک ایکسس بھی موجود ہو، مثال کے طور پہ فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، کہ جہاں پر مرد بھی آ سکتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اپنی آواز کو آپ پیش کر رہی ہیں وہاں پر آپ یہ بات بھی کہہ دیں کہ آپ کی آواز کو آگے اور شیئر نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں اور بھی بہت سے پہلے کمنٹ آ چکے ہیں۔ خواہ نازش، میں آپ کے لیے بس ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جو آیت سورہ احزاب میں موجود ہے، کہ جہاں پہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو لہٰذا تم ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے۔ اگرچہ اس آیت کا خطاب نبی کی بیویوں سے ہے، لیکن یہ حکم تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو اس طرح سے نہ پیش کریں جو اس آواز کو سن رہا ہے اور جس کے دل میں برائی ہے وہ اس سے لالچ کرنے لگے۔ سید نشاط علی سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ٹو آل سبیل میڈیا ممبرز، تھینکس اینڈ بیسٹ آف لک فار یور گریٹ ورکس۔ I have one question that I have joined gym and the purpose is very clear that we want to show our fitness and good body shape to others. So is it okay in Islam? نشاط علی بھائی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن قوی ہو، مومن تندرست رہے۔ روایتوں میں ہے العقل السالم فی الجسم السالم، عقل سالم جسم سالم میں ہوا کرتی ہے۔ یا دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں قوی علی خدمتک جوارحی، یعنی پروردگار اپنی خدمت کے لیے میرے بازوؤں کو، میرے بدن کو، میرے اعضاء جوارح کو مضبوط کر دے۔ تو اسلام بالکل چاہتا ہے کہ آپ تندرست رہیں، آپ صحت یاب رہے، اس کے لیے آپ ورزش کریں، اس کے لیے آپ جم میں جائیں۔ لیکن یہ مقصد کیا ہے اس جم میں جانے کا؟ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے تو یہ اسلام کی نظر میں قبیح ہے اور یہ بہت چھوٹا اور پست سا مقصد ہے۔ اسلام اس سے کہیں بلند و برتر مقصد آپ کے لیے پیش کرتا ہے، جیسا کہ امام علی نے دعائے کمیل میں فرمایا کہ مقصد اپنے جسم کو، اپنے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنانے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کی بھی یہی سیرت رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں بھی واک کے پابند تھے، یا رہبر معظم اس عمر میں بھی ہفتے میں ایک بار ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ہیلتھ اچھی رہے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں گے۔ علی اشرف بھائی سوال کرتے ہیں، بھائی میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہوں تو شیطانی کام آتا ہے، ذہن
ذہن میں، تو میں ایسا کیا کروں کہ میں مصروف رہوں؟ فرمان اہل بیت کیا ہے؟ پلیز جواب دیں۔ ہاں برادر علی اشرف، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بالکل انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان فطرتاً جب بھی فری ہوتا ہے، اس کا ذہن اور کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتا، تو اس میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ اسی مطلب کے اوپر جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات بھی نازل ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی آماجگاہ اور شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور تقریباً اسی مطلب کو سورہ مبارکہ ناس میں بھی ارشاد فرمایا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ بھی مطلب اسی بات پر تقریباً دلالت کرتا ہے۔ خناس اور انسانوں کے ذہنوں اور دلوں میں جو وسواس کرنے والا جن یا شیطان اور انسان شیطان ہو سکتا ہے، وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر مطلب ہے۔ اب اس میں بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے آمادہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ذہن خالی ہو ہم فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، درود کا ورد کریں، یا علماء نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ مومنون کی 97 اور 98 آیت کو دہرایا جائے۔ اس کے علاوہ فارغ اوقات میں مطالعے کو اختیار کریں۔ مطالعہ آپ کا بہترین ساتھی ہو سکتا ہے، اور پھر ان مطالعات میں اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو ان تمام مسائل میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علی اشرف بھائی، ٹائم کے حوالے سے آج دو طرح کا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کل دا ٹائم، کچھ لوگ کہتے ہیں پاس دا ٹائم، لیکن اسلام کہتا ہے یوز دا ٹائم۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے وقت کا بھرپور استفادہ کریں۔ اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے تو آپ اس میں بہت سے بہترین کام کر سکتے ہیں، جیسے اچھے دوست بنا سکتے ہیں، دوستوں سے ملنے جا سکتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں سے مل کے صلہ رحم کو انجام دے سکتے ہیں، یا وہی ٹائم اپنے فیملی میں اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ٹائم کو اچھی کتابیں پڑھ کے بھی پور کر سکتے ہیں، اور آج جب سوشل میڈیا کی دنیا ہے تو آپ اسی ٹائم کو اچھے کانٹینٹ دیکھنے میں بھی صرف کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اسلامی پروجیکٹ میں آپ والنٹیئر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ سبیل میڈیا کے والنٹیئر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پہ میسج کریں۔ سرفراز حسین سوال کرتے ہیں، السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کہ میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب وکیل بنوں گا تو وکالت میں مختلف کیس آتے ہیں، جیسے کہ مرڈر کیس، تو اگر ایک کلائنٹ خون کر کے آتا ہے تو ہم اس کلائنٹ کا کیس لے سکتے ہیں؟ شرعی اور دینی اعتبار سے کسی بھی انسان کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی حق بات کو ناحق بتائے، یا کسی ناحق بات کو اور باطل بات کو حق بتائے۔ لہٰذا اسی نظریے کے پیش نظر اگر کوئی انسان کسی وکیل کے پاس اس لیے آتا ہے تاکہ اس کے حق کو ناحق کر دے یا ناحق کو حق کر دے، تو یہ اس وکیل کے لیے مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ ایسے کیس کو ہینڈل کرے۔ ہاں البتہ اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے اور وہ انسان کسی وکیل کے پاس آتا ہے کہ اپنا حق اس وکیل کے ذریعے سے حاصل کر لے، تو وکیل اس کی طرف سے مقدمہ لڑ سکتا ہے، کیس کی سنوائی میں شرکت کر سکتا ہے اور اس کے حق کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹے ثبوت کے ذریعے سے جو حق بات ہے اس کو چھپائے یا اس کو باطل میں تبدیل کر دے، تو ایسے کیس کو لڑنے کے لیے وکیل کو قطعی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سرفراز حسین بھائی، وکالت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اسے پازیٹیو لیجئے۔ خاص کر آج ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وکالت کا علم ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے انہیں دلا سکیں گے۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہر قسم کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ائمہ کی بھی یہی سیرت رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی عدالت کو اجرا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو آپ دنیا میں عدالت کو بھر دیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، امام آ کے اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہٰذا آج ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج میں ظلم کو ختم کرے اور عدالت کی راہ کو ہموار کرتا چلے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ کے سوال اور آپ کے کمنٹ بہتر بناتے ہیں، تو آپ جتنا زیادہ کمنٹ کریں گے، سوال پوچھیں گے، اتنا ہی ہم اچھے سوالوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے۔ تو ہر سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔